السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ علیزے کا سوچ کے دماغ بھاگ گیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ سیانا نے ایک بار حملہ کیا تھا، وہ دوبارہ بھی کرے گی، اسے پولیس والوں کا کیا ڈر، وہ تو خبیث روح ہے جب جہاں چاہے پہنچ جائے۔ ویسے حیرت اسے اس بات پہ تھی کہ ان کے سوئسٹ میں ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی جبکہ وہ آ سکتی تھی۔ اس کا جواب اس کے دماغ میں ابھرا کہ علیزے جو پورے سوئسٹ میں سونے سے پہلے ایت الکرسی کا حصار کرتی، شاید اس وجہ سے وہ اندر نہیں آ پائی، اور ہو سکتا ہے اور وہ اسی وجہ سے علیزے کی جان لینا چاہتی ہو تاکہ اسے حاتم تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ اب علیزے کو اس کے کمرے تک رسائی حاصل کرنی تھی اور اس کے دماغ میں ایک خیال آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن سب سے پہلے تو علیزے نے ناشتے کے ساتھ انگلش اخبار منگایا۔ وہ جانتی تھی اتنے بڑے ہوٹل میں کسی پر جان لیوا حملہ ہو تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور واقعی فرنٹ پیج پر ہی اس پر حملے کی خبر تھی اور سیانا کے فرار کا بتایا گیا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہی تھی کہ ایمبیسی سے کال آ گئی۔ اس نے اس حملہ آور عورت کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور ان لوگوں پر زور دیا کہ معاملے میں خود علمال ہو کر اس عورت کا سراغ لگائیں کہ کون ہے وہ۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی پولیس اسٹیشن سے کال آ گئی۔ ان لوگوں سے جان چھڑا کے حاتم کو ساتھ لے کے کیب منگوائی اور فرعون راہ کے احرام کی طرف نکل گئے۔ احرام میں داخل ہوتے ہی اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ شاید روح نے اپنے مقبرے میں آ کے ٹھنڈی سانس لی تھی اور لیز نے اس کو محسوس کیا تھا۔ گائیڈ انہیں اور ان کے ساتھ اندر داخل ہونے والے سیاحوں کو فرعون راہ کی کہانی سنا رہا تھا، مگر علیزے کے دماغ میں جیسے کوئی اسے ہدایات دے رہا تھا کہ وہ ان سب سے الگ ہو کے دوسری طرف کو چلے۔ اس نے حاتم کا ہاتھ پکڑا اور دوسری سائیڈ کی راہداری کی طرف نکل گئے۔ بول بلیوں میں گھومتے ہوئے آخرکار وہ لوگ فرعون کے مقبرے کے پاس پہنچ گئے، مگر وہ وہاں چبوترا خالی تھا۔ ممی تو چلو اٹھا لی گئی تھی مگر راکس کا باندھا ہوا دھاگا وہاں نہیں تھا۔ علیزے کا دل بیٹھ گیا، وہ اسی چبوترے پر بیٹھ کر خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حاتم اس کی حرکتوں کو بڑی غور سے ملاحظہ کر رہا تھا، پھر بول ہی پڑا، آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی مجھے؟ تم خود ہی ان بول بلیوں سے کیسے سیدھی اس چبوترے تک آئے جبکہ تم پہلے کبھی یہاں نہیں آئے؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور گھوم پھر کر ساری دیواریں بجا کے دیکھنے لگی، پھر دوبارہ چبوترے کے پاس آ کے جھک کے اس کے ارد گرد ساری جگہیں چیک کرنے لگی۔ زہرے پتھر پہ دھاگے کی رگڑ کا نشان تو ہو نہیں سکتا، مگر کوئی دھول مٹی والی ہلکی سی لائن یا نشان بھی نہیں تھا۔ وہ فرعون سے وعدہ تو کر چکی تھی مگر اب سمجھ نہیں آتی کہ کیسے سیانا کی لاش ڈھونڈے۔ زہر ہے وہ ایسے ہی تو نہیں چھپا گئی ہوگی کہ کوئی بھی اسے تلاش کر لے۔ یقیناً یہاں کوئی تہہ خانہ ضرور ہوگا۔ اس نے مصر کے بارے میں کہیں پڑھا ہوا تھا کہ کچھ فرعون اپنے مقبرے کے نیچے ایک اور مقبرہ یا تہہ خانہ بنواتے تھے۔ دولت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے دماغ میں تہہ خانے والی بات آئی تھی۔ اب وہ فرعون کو تو دوبارہ بلا نہیں سکتی تھی کہ اسی سے پوچھ لیتی، مگر اسے محسوس ہو جیسے فرعون اس کے دماغ کو کسی کمیونیکیشن طریقے سے ہدایت دیتا ہے، اس لیے وہ پکی ہو گئی تھی کہ یہاں تہہ خانہ ضرور ہے، مگر اس طرح ڈھونڈنا مشکل تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا یہاں۔ اس نے حاتم کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا کر رات کے وقت ساتھ لانے کا سوچا، ورنہ خود اسے تو ابھی سے اس خوفناک جنگ پہ ہول اٹھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کو وہاں موجود دیکھ کر گائیڈ کا منہ کھل گیا تھا۔ آپ لوگ کیسے یہاں پہنچے؟ یہ تو ناممکن ہے، میں گائیڈ ہو کر اتنی بار ان بول بلیوں میں کھویا ہوں۔ وہ سب کچھ بول کر ان لوگوں سے پوچھنے لگا تھا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو علیزے نے معصوم سا منہ بنا کے بتایا کہ ایڈونچر کے شوق میں وہ گھومتے پھرتے پتہ نہیں کیسے ادھر نکلے۔ ہم لوگ تو اب واپسی کے لیے پریشان ہو گئے تھے، کہیں کھو نہ جائے۔ شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ گائیڈ اس کی بات سن کر مطمئن ہو کے مسکرایا اور بولا، وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنے سیدھے سے راستے سے آئے، آپ لوگ کیسے پہنچے؟ چلو اچھا ہوا ہم مل گئے، اب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ گائیڈ بڑی سمجھداری سے بولا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل کر تصویریں بنا رہے تھے اور علیزے ایک بار پھر باریک بینی سے چبوترے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تہہ خانے کا راستہ یقیناً اس چبوترے میں ہی کہیں ہوگا۔ اسی دم ایک طرف سے چیخ کی آواز ہے تو سب اس لڑکی کی طرف بھاگے جس نے چیخ ماری تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ تصویریں تھیں جو اس نے ابھی کیمرے سے بنا کے نکالی تھیں، وہ سب کو دکھا تھی۔ علیزے نے بھی آگے بڑھ کے اس تصویر کو دیکھا اور وہ ساکت رہ گئی۔ وہ سیانا کا ہیولا تھا، شاید اس نے جان بوجھ کے اپنا آپ دکھایا تھا کہ علیزے سمجھ جائے کہ اس کے آس پاس ہی ہے، اور یہ علیزے کے لیے اچھا ہو گیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی جان گئی تھی۔ اب اسے اور احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ مقبر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، سب لوگ واپسی کے لیے بھاگ رہے تھے، سو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی واپس کے لیے نکل گئے۔ حاتم خاموشی اور ناراضگی سے اس کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے وہاں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے
باہر آیا اور کیب والے کو کسی ریسٹورانٹ لے جانے کا بول کے خود سیٹ پہ سر رکھ کے سوچنے لگی۔ وہ لوگ کھانا کھا کے ہوٹل میں واپس آ گئے تھے۔ حاتم نے ابھی تک منہ پھیلایا ہوا تھا۔ علیزی اٹھی اور وضو کر کے آئی، پھر سارے سوئٹ مس ایت الکرسی کا حصار کیا۔ حاتم کو کافی کا کہہ کر گئی تھی۔ اس کے واپس آنے تک کافی منگوا چکا تھا۔ اس نے نیچے بیٹھ کے کافی بنائی اور پھر اپنا کپ لے کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ حاتم کو بھی ساتھ والے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے مصر میں آنے سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہو اس کی ساری تفصیل حاتم کو بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد کچھ دیر تک تو حاتم چپ رہا، پھر اس کی امید کے عین مطابق اس نے وہی سوال پوچھا جو وہ سوچ رہی تھی، وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے اور اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ تم راکس کے ہم شکل ہو اور اسے لگتا ہے کہ میں اس کے اور تمہارے راستے میں نہ آ جاؤ، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ کیونکہ تم اس کے شکار ہو تو وہ کیسے برداشت کر گئی کوئی اس کے راستے میں آئے؟ پہلے ہی وہ پتہ نہیں کب سے تمہیں یعنی راکس کو ڈھونڈ رہی ہے اور اب آخرکار تم اسے مل ہی گئے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، میں کسی بہانے سے منیجر سے اس کے کمرے کی چابی لے لیتی، پھر جا کے دونوں کوشش کریں گے دروازہ ڈھونڈنے کی، کیونکہ اب زیادہ خون خار ہو گئی ہے جو میں بچ گئی اس کے وار سے۔ اب وہ کھول کے سامنے بھی نہیں آ سکتے کیونکہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کے ہم اس کے کمرے میں جائیں گے، تم ذرا مینیجر کو بلاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ کمرے میں جا کے اس نے چھوٹے بیگ میں ضروری چیزیں رکھی جو وہ کل لے کے آئی تھی، پلاس، پیچکس، ہتھوڑی، پٹرول کا چھوٹا سا کین اور لائٹر گن۔ جیسے ہی واپس سٹنگ روم میں مینیجر کھڑا تھا اور حاتم اسے گھور رہا تھا جس سے وہ پزل ہو رہا تھا۔ بیٹھیں مینیجر صاحب، وہ حاتم کو گھورتی ہوئی بولے۔ جی میڈم۔ وہ حاتم سے نظریں چراتا جلدی سے بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا اس ڈانسر کا کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ نہیں میڈم، کوئی پتہ نہیں چلا ابھی۔ جو اس نے جو اپنے گھر کا پتہ لکھوایا تھا پولیس کو وہاں سے بھی کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ پتہ ہی غلط تھا۔ خیر مجھے اس کے کمرے کی چابی چاہیے، اگر آپ چاہیں تو ایمبیسی سے کال کروا دیتی ہوں۔ علیزہ نے اس کی دکھتی رگ دبائی تھی اور جو کوئی بہانہ بنانے کا سوچ رہا تھا جلدی سے بولا، نہیں میڈم، اس کی ضرورت نہیں، چابی میرے پاس ہے، آپ جب تک چاہیں رہیں وہاں پہ۔ اس کا سامان تو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے سامان سے کوئی لینا دینا نہیں، بس مجھے کل تک کے لیے چابی چاہیے۔ مینیجر نے فوراً جیب سے چابی نکال کے اس کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، اور وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر گزار کے وہ لوگ سوئٹ سے نکلے اور سیانہ کے کمرے کی طرف گئے۔ جیسے ہی علیزہ نے کی ہول میں چابی لگائی اسے ایک کرنٹ جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے فوری طور پر ایت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا اور پھر دونوں آرام سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی ایک عجیب سا بدبو کا بھبکا ان کی ناک سے ٹکرایا۔ علیزہ نے اپنا سکارف منہ پر لپیٹ لی جبکہ حاتم فوراً باہر نکلا گیا۔ اف یہ کیا کیا تم نے؟ علیزہ نے مڑ کے اسے دیکھا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھی، مگر تب تک دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تھا۔ اب حاتم باہر، علیزہ اندر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ باوجود کوشش کے دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ شاید سیانہ نے وہاں اسی مقصد کے لیے بدبو پیدا کی ہو کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ حاتم سے غلطی ہوئی، علیزہ پہ تو اس کا جادو کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ باوضو رہتی تھی، مگر حاتم بدبو سے بچنے کے لیے فوراً باہر نکل گیا اور سیانہ کا یہی تو پلان تھا، ان دونوں کو الگ کر کے حاتم کو قابو میں کرنے کا۔ کچھ دیر تو دونوں دروازے پہ زور آزمائی کرتے رہے، پھر علیزہ نے حاتم کو سوئٹ میں واپس جانے کا بولا اور جب اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ شاید وہ خود ہی واپس چلا گیا، تو کمرے کے کونوں میں پھیر کر حساب کرنے لگی۔ اسے یکدم سردی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر وہ پڑھتی رہی۔ کبھی اس کا واسطہ اس طرح کے حالات سے نہیں پڑا تھا، مگر اتنا تو جانتی تھی کہ پاک کلام کے سامنے شیطانی طاقتوں کا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ پڑھ پڑھ کے سارے کونوں میں پھونکے مارتی گئی۔ کلام پاک سے گھر کا کسی بھی جگہ کا حصار کرنا اسے اس کی دادی نے سکھایا تھا۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، ان کے پاس بہت سا علم تھا جو وہ علیزہ کو سکھایا کرتے تھے اور شاید وہی علم اب اس کے کام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی سردی کا احساس بھی کم ہوتا گیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور آہستہ آہستہ ساری دیواریں ٹٹولنے لگی۔ آدھا گھنٹہ لگا کے اس نے ہر دیوار کو بار بار بجا کے چیک کیا، مگر وہاں کوئی خلا یا ہلکا پن نہیں محسوس ہوا۔ ساری دیواریں سپاٹ تھیں۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی، اتنا ٹائم لگا کہ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر ناکام رہی۔ حاتم بھی دوبارہ نہیں آیا، کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں، یہ سوچ کر وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس بار دروازہ آرام سے کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے سوئٹ کی طرف بھاگی، لاک کھول کے جیسے اندر گئی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ حاتم اکیلا ہو تو ہمیشہ ٹی وی آن کر کے بیٹھتا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید کہیں باہر نکل گیا، مگر وہ علیزہ کو مشکل میں چھوڑ کے کہاں جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ریسیپشن کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھی کے باہر جانے کا پوچھا، مگر اس نے بتایا کہ وہ باہر نہیں آیا۔ علیزہ پریشان سے واپس چل دی۔ اتنی دیر میں اسے ہوٹل کا مینیجر سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے حاتم کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے بھی حالہ علمی کا اظہار کیا اور علیزہ کو واپس ریسیپشن پہ لیا اور ریسیپشن سے اناؤنسمنٹ کرنے کو بولا، مگر حاتم وہاں ہوتا تو آتا۔ پھر علیزہ کے دماغ میں
सिक्योरिटी कैमरों का ख्याल है। वो लोग जल्दी से कंट्रोल रूम गए और 315 की लाइन वाले कैमरों की 1 घंटा पहले की रिकॉर्डिंग चेक की। सियाना के रूम के बाहर का मंजर देख के अलीजा के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैनेजर भी आंखें फाड़ फाड़ कर दोबारा रिकॉर्डिंग चलवा के देख रहा था।